السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ایک چھوٹے سے شہر کی ہے جہاں دو دل ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن تقدیر نے ان کی محبت کو آزمانا شروع کیا۔ فاطمہ ایک خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی جو شہر کے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا دل بہت نرم تھا اور وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے والدین چاہتے تھے کہ فاطمہ کا رشتہ کسی بڑے کاروباری خاندان میں ہو، مگر فاطمہ کو کبھی بھی ایسا رشتہ پسند نہیں آیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے خوابوں کی دنیا میں مگن رہتی اور دل کی گہرائیوں میں وہ کسی سچی محبت کا انتظار کرتی تھی۔ ایک دن فاطمہ اپنے دوستوں کے ساتھ خریداری کے لیے شہر کے بازار میں گئی۔ وہ ایک خوبصورت چمچماتے ہوئے کیفے میں بیٹھ کر کافی پی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک نوجوان لڑکے پر پڑی جو اپنے کام میں مگن تھا۔ اس لڑکے کا نام عدنان تھا۔ عدنان ایک محنتی اور دلکش نوجوان تھا جو شہر کے ایک مشہور مصور کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی اور وہ کسی پرواہ کے بغیر اپنے کام میں غرق تھا۔ فاطمہ اور عدنان کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی اور ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف ایک نظر دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ فاطمہ کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور اس کا ذہن وہ لمحہ دوبارہ دہرا رہا تھا۔ اس ملاقات کے بعد فاطمہ کا دل عدنان کی یادوں سے بھر گیا تھا۔ وہ اکثر اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی مگر اس نے کبھی بھی اس کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ عدنان بھی فاطمہ کو بھول نہ سکا۔ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے ایک خاص جگہ بن گئی تھی، مگر دونوں کے درمیان سماجی فرق اور رشتے کے بارے میں خدشات تھے۔ چند دنوں بعد فاطمہ اور عدنان کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اس دفعہ عدنان نے خود ہی بات شروع کی۔ تم وہی لڑکی ہو جسے میں نے پہلے کیفے میں دیکھا تھا؟ صحیح، فاطمہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ جی ہاں، میں وہی ہوں۔ دونوں کے درمیان باتوں کا سلسلہ بڑھا اور پھر ایک دن عدنان نے فاطمہ سے کہا، کیا تمہیں کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تمہارے قریب ہو مگر پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے بہت دور ہے؟ فاطمہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، کبھی کبھار ایسا ہی لگتا ہے۔ عدنان نے پھر کہا، میرے دل میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ تمہارے ساتھ بیٹھ کر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری زندگی میں ایک نیا رنگ آ گیا ہو۔ عدنان اور فاطمہ کی ملاقاتیں روز بروز بڑھنے لگیں اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ وہ ایک دوسرے سے اپنی زندگی کی باتیں کرتے اور دل کی گہرائیوں میں محبت کا رنگ بھرنے لگے۔ عدنان نے فاطمہ کو اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے دکھائے۔ وہ اسے اپنے فن پاروں میں رنگ بھرتا اور اس کے ساتھ شہر کی گلیوں میں گھومتا اور کبھی کبھار اسے اپنی تخلیقی دنیا میں لے آتا۔ فاطمہ نے عدنان کی دنیا میں قدم رکھا اور اس کی محبت میں خود کو ڈوبتے ہوئے محسوس کیا، لیکن ان کے رشتے میں ایک رکاوٹ تھی۔ فاطمہ کے والدین چاہتے تھے وہ کسی بڑے کاروباری خاندان میں رشتہ کرے، لیکن فاطمہ کا دل عدنان کے ساتھ تھا۔ اس کے والدین کبھی بھی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک دن فاطمہ کے والدین نے اس سے بات کی، بیٹی، ہمیں تمہارے لیے ایک اچھے رشتے کی تلاش ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ عدنان ہمارے خاندان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ فاطمہ کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے اپنے والدین کی باتیں سن کر خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا دل عدنان کے ساتھ ہے مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے والدین کی ناراضگی کا سامنا کرے۔ عدنان کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے فاطمہ سے کہا، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، لیکن اگر تمہارے والدین تمہیں نہیں چاہتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں، فاطمہ نے دل بھر کے کہا، لیکن میری خوشی تمہارے ساتھ ہے عدنان۔ فاطمہ اور عدنان دونوں اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے درمیان مسائل بڑھتے گئے۔ فاطمہ کے والدین کی توقعات، سماجی فرق اور رشتے کی پیچیدگیاں ان کے رشتے میں رکاوٹ بن گئیں۔ آخرکار فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین سے بات کرے گی اور انہیں اپنی محبت کا احساس دلائے گی۔ اس نے اپنی والدہ اور والد سے دل کی بات کی اور کہا، میرے دل میں عدنان ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس رشتے کو قبول کریں۔ فاطمہ کے والدین نے ابتدا میں مخالفت کی مگر جب انہوں نے فاطمہ کی سچی محبت دیکھی تو وہ اس کے رشتے کے لیے راضی ہو گئے۔ عدنان نے فاطمہ کے والدین سے ملاقات کی اور اپنی محبت اور عزت کا اظہار کیا۔
آخرکار فاطمہ اور عدنان کی محبت کی آزمائش ختم ہو گئی اور دونوں کے درمیان رشتہ مضبوط ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا وعدہ کیا اور ان کی محبت نے ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت سچی ہو تو کوئی بھی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی۔ محبت میں صبر، قربانی اور ایمانداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب دو دل ایک دوسرے سے سچے ہوں تو تقدیر بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔